بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 12ویں سپارے میں سورہ ہود ہے اور اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ دوسری بات، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ تیسری بات، نبیوں کو اور نبیوں کے تمام جانشینوں کو اس بات کا حکم ہے کہ تبلیغ اور دعوت کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کرو، بلکہ اللہ پاک کا پیغام تم پہنچاتے جاؤ۔ چوتھی بات کہ جب تم اللہ پاک کا پیغام پہنچاؤ گے تو ضدی اور سرکش لوگ مخالفت پر آئیں گے، لہذا صبر کرنا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پھر چھوٹے چھوٹے جو مضامین ہیں وہ یہ، پہلا مضمون تو یہ ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر چوپائے یا ہر چرند پرند درند جو بھی ہے، جو بھی مخلوق ہے، جو بھی جاندار ہے، تمام جانداروں کی روزی اللہ پاک کے ذمے ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاس روزی کا بندوبست رکھا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ وہ ان جانوروں اور چوپایوں کی جگہوں کو جانتا ہے کہ کس جگہ پر زمین کی تہوں میں جو کیڑے چھپے ہوئے ہیں، جو سانپ ہیں، بچھو ہیں، سمندروں کے اندر جو مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہیں، کیا کیا اللہ پاک کی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کو وہ رزق دیتا ہے۔ فضاؤں میں پرندے ہیں، جنگلوں میں بڑے بڑے درندے ہیں، ان سب کی روزیوں کا مالک وہی ہے۔ کل فی کتاب مبین۔ ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، ہر ایک کی روزی، ہر ایک کا رزق اللہ پاک کے پاس لکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ حاضر ہوا، قبیلہ اشعر کے لوگ آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 افراد کو بھیجا۔ انہوں نے وفد بھیجا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں، ہماری روزی کا بندوبست کر دیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ 2 آدمی آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مقدسہ کی تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی چوپایا ہے، جو بھی جاندار ہے، سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ تو ان دونوں بزرگوں نے یہ سوچا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ جب یہ بتا دیا گیا کہ روزی کا ذمہ اللہ کے پاس ہے تو پھر اللہ سے مانگے۔ چنانچہ اللہ پاک سے سوال کیا، اللہ سے مانگنے لگ گئے تو واپس اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور کہا کہ ہم درخواست دے کے آ گئے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست دے کے آئے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری کہ کچھ لوگ اپنے سروں پر بڑے بڑے برتن اٹھائے ہوئے قسم قسم کے کھانے لا کے اس لوگوں کے سامنے رکھ دیے، یہ جو جماعت تھی ان کے سامنے رکھ دیے، اور یہ کہا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آیا ہے اور یہ تمہارے لیے روزی کا بندوبست ہوا۔ خیر، رزق انہوں نے کھا لیا۔ اس کے بعد وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا، شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارے لیے رزق بھیجا ہے، کھانے کی چیزیں بھیجی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے تو نہیں بھیجی۔ پھر ان 2 افراد سے پوچھا جو آئے تھے تو انہوں نے کہا، ہاں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہم نے درخواست نہیں کی، ہم نے اللہ سے درخواست کی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پھر اللہ پاک نے تمہارا غیبی بندوبست فرمایا ہے، اللہ نے کوئی ملائکہ فرشتے بھیجے تھے جو تمہارے لیے رزق کا سامان لے کے آئے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ پر انسان یقیناً بھروسہ کرتا ہے تو اللہ پاک ضرور مدد کرتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتقاضۂ انسان اور بشر ہونے کے جب اللہ پاک نے انہیں طور کی طرف جانے کا حکم دیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ زیادہ راہ نہیں ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، کیا کروں گا؟ ایسے ہی خیال آنے لگا، اور انسان کو تو خیال آیا ہی کرتا ہے۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، اسباب کا حکم ہے، لیکن بہرحال متوکلین حضرات انبیاء علیہ السلام، اللہ پاک کی یہ منشا اور تمنا ہے کہ ان کی تمام تر توجہات اللہ پر رہیں، سبب پر ذرہ بھی توجہ نہ جائے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ یہ سامنے ایک چٹان ہے، اس چٹان پر اپنے عصا کو مارو۔ عصا
کو مارا، وہ چٹان پھٹی، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، حکم ہوا اسے بھی توڑو، اس کو عصا مارا، وہ بھی پھٹا، حکم ہوا اسے بھی، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، حکم ہوا اس کو مارو، اس کو مارا، وہ بھی پھٹا تو اندر سے ایک کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز پتا اور ایک پانی کا قطرہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ 3 اندھیریوں میں اللہ پاک اس کیڑے کو بھی روزی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ ارشاد فرمایا، دعا کی، اللہ آپ مجھے بتائیے یہ کیا تسبیح کر رہا ہے آپ کی؟ یہ اس جگہ میں ظاہر ہے ہر مخلوق، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز آپ کی تسبیح کر رہی ہے، یہ کیا کلمات کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے کان سے وہ پردے ہٹوائے کہ جن کی وجہ سے انسان باقی چیزوں کی تسبیحات کو نہیں سنتا، تو اللہ پاک نے اس کیڑے کی آواز کو سنوایا، اور وہ یوں کہہ رہا تھا، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے، وَيَعْرِفُ مکانی، اور میری جگہ کو جانتا ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، مجھے رزق دیتا ہے، مجھے بھولا ہوا نہیں ہے۔ تو 3 اندھیروں میں اس کیڑے کو اللہ پاک روزی دیتا ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ کاش کہ اس انسان کا اللہ پر بھروسہ ہو جائے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پاک پر اس طرح سے بھروسہ کرو جس طرح سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر، اللہ پاک تمہیں ایسے روزی دے گا جس طرح سے پرندوں کو دیتا ہے۔ جب وہ صبح کو نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، شام کو واپس پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں کھلا رہا ہے، جس کی جتنی غذا ہے۔ کتنے جانور ایسے ہیں جو انسان سے کہیں زیادہ کھاتے ہیں، انسان سے بہت زیادہ کھاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان سب کی روزیوں کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرے۔ ہاں، اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، اسباب اختیار کرے، بھروسہ اسباب پر نہ ہو، اللہ کی ذات پر ہو۔ پھر انسان کا مزاج ذکر فرمایا، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہمیں سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نعمت ہم کھینچ دیتے ہیں لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو پھر بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور ارشاد فرمایا کہ پریشانی کے بعد اگر پھر ہم نعمت دیتے ہیں، پریشانی ڈالی ہے، فقر فاقے آئے ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، ان کے بعد حالات بہتر ہو گئے تو پھر یہ خوش ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، وہ ایسے کام نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ پاک نے بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فریقوں کو ذکر فرمایا، جنت والے اور جہنم والے۔ اسی طرح سے بینا اور نابینا، کہ وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سمجھتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ وہ بینا ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے ان کی مثال اندھوں کی سی ہے۔ حل یستویان، مسئلہ بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں برابر ہو سکتے۔ اللہ پاک کے یہاں ان کا، یعنی ان لوگوں کا جو اللہ پاک کے احکام کو سمجھتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ جو نہیں سمجھتے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے چند واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، لوط علیہ السلام کا واقعہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات۔ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں چند اعتراضات تھے قوم نوح کے، ان اعتراضات کو ذکر فرمایا، اور اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ جب بھی حق کی بات کوئی کسی شخص کے سامنے رکھتا ہے تو اس کے دل میں اس قسم کے اعتراضات اور وساوس اور خیالات اٹھا کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ تھا نوح علیہ السلام کے اوپر کہ آپ بشر کیوں ہیں، آپ انسان کیوں ہیں؟ اللہ پاک نے اگر آپ کو رسول بنا کے بھیجنا تھا تو آپ فرشتہ ہوتے، آپ انسان کیوں ہیں؟ تو کہا کہ انسان اس لیے ہے کہ تمہاری اصلاح اسی سے ممکن ہے۔ اگر ہم نور اتار دیتے اور ہم فرشتہ لے آتے تو تم لوگ کہتے ہو یہ تو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، تو ہم نے ایسا نبی بھیجا جو تمہاری طرح کا ہے، تمہاری جنس میں سے ہے، جس کے لیے کھانے پینے کی حاجات اور ضروریات ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھائے کہ اس دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے کیسے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا
کہ آپ کے پیروکار غربا اور مساکین کیوں ہیں، بڑے مالدار لوگ کیوں نہیں ہیں؟ تو کہا یہ تو اللہ پاک کی دین، اللہ پاک کی عطا ہے، جو اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے وہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ وحی کا سلسلہ آپ پر کیوں ہے، آپ پر کیوں وحی آتی ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں اتری ہے؟ کہا اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک جسے چاہے گا اسے اپنا نبی بنا کر دنیا میں مبعوث کرے گا۔ پھر اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کو بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے وہ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو مکالمہ کیا ہے اس مکالمے کو اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو حکم ہوا کہ اپنے تمام ماننے والوں کو کشتی کے اندر سوار کیجئے، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ 80 یا 82 افراد، 950 سال کی تبلیغ کا ثمرہ 80-82 افراد تھے، تو وہ کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہوا کہ ہر جانداروں میں سے، ہر جانوروں میں سے جوڑا جوڑا وہ بھی اٹھاؤ، اس لیے کہ اللہ پاک نے نسلوں کو آگے چلانا تھا۔ گویا کہ جو حیوانات، جو جانور تھے، ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھنے کا حکم ہوا۔ روایات میں آتا ہے کوئی 7 طبقات، 7 منزلیں تھیں اس کشتی کی، وہ بہت بڑا جہاز تھا اللہ پاک نے تیار کروایا۔ تو ایک طبقے میں انسان ہیں، دوسرے طبقے میں جو ہے وہ جانور ہیں، تیسرے طبقے میں تیسری قسم کے جانور ہیں، قسمہ قسم کے اس طرح سے جانور طبقوں کے اندر، منازل کے اندر سوار کیے گئے، اور جب طوفان آیا تو پھر یہ کشتی چلنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ ہے، تو کہا آ جاؤ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ، ان کا ساتھ نہ دو۔ وہ کہنے لگا نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، کفر پر تھا اس لیے۔ کہتا ہے میں ایک پہاڑ سامنے تھا، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پناہ لے لوں گا۔ اللہ پاک کا عذاب جب آیا اور وہ پانی پہاڑ تک بھی چڑھ گیا تو وہ غرق ہو گیا اس میں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ میں تیری اہل کو بچاؤں گا، میرا اہل یعنی میرا بیٹا وہ تو غرق ہو گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال تیری طرح کے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے آپ کا سلبی بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، لیکن آپ کی اہل وہ ہوا کرتی ہے، نبیوں کی اہل وہ ہوتی ہے جو نبی کے اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، چاہے وہ خاندان سے ہوں چاہے وہ غیر خاندان سے ہوں۔ تو اس کا تذکرہ کیا، اور پھر نوح علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی کہ آئندہ آپ اس قسم کا سوال اللہ پاک سے نہ کیجیے گا۔ پھر اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، یہ قوم عاد، ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوم عاد کی طرف بھیجا، دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، سب سے طاقتور، جو کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے کوئی بڑا طاقتور ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا، کہا انہیں کہہ دو جس رب نے تمہیں بنایا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اللہ پاک کا عذاب ان پر بھی آیا ہے، اللہ پاک نے ایسا سخت عذاب مسلط کیا ہے۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر عذاب مسلط رہا۔ گھروں کو اللہ پاک نے ان کے گھروں کو مسمار کیا، اور ان کے گھر پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے بڑی بڑی غاریں بنائی ہوئی تھیں، اور پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر ہوا داخل ہوئی اور ان کے جسموں کو باہر نکالا، یہ باہر آئے، اور پھر ان کو اللہ پاک نے فضا میں بلند کیا، ان کے دماغ آپس میں ٹکرائے، پھٹے دماغ، بھیجے باہر نکلے، اور پھر زمین پر پٹخا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کا فرمان ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ان میں سے کوئی باقی بچا؟ سب کے سب غرق ہو گئے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح سے بڑے بڑے لمبے لمبے جسم پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے تناور درخت ہوتے ہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، جب اس قوم نے بھی نہیں مانا، صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا مطالبہ کیا، ہاں ہم آپ کی نبوت مانیں گے، شرط یہ ہے کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلے، اور دوسری بات یہ کہ نکلے اور نکلتے ہی بچہ جنے۔ صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے ظالمو، اس قسم کی باتیں نہ مانگو، اگر اللہ پاک نے یہ معجزہ دکھا دیا تو پھر تم نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا۔ کہنے لگے ضرور مانیں گے، ضرور مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، وہ چٹان پھٹی، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بچہ جنا۔
اب سب کے سب اس کے پیچھے لگ گئے، اس کے دشمن بن گئے۔ وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ سارے جانور اسے دیکھ کر بھدکنے لگے، ڈرنے لگے، اور جب وہ پانی پینے کے لیے گھاٹ پر جاتی تھی تو کوئی جانور قریب نہ آتا تھا۔ بالآخر انہوں نے مل جل کر اس اونٹنی کو مارنے کا ارادہ کیا، اس کے پیر کاٹ دیے اور پھر اسے قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، فرمایا ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ایمان لانے والوں کو نجات دی ہے، اور ایک چیخ نے ان کو پکڑا تو یہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے اور مر گئے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، یہ اس طرح سے بستی خاموش ہو گئی جیسا کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اترے اور خوشخبری لے کے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، اور یہ اولاد اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق میں سے اللہ پاک آپ کو ایک پوتا دے گا، یعقوب علیہ السلام۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی، بڑھاپا تھا، لیکن اللہ پاک سے مانگتے رہے، آخر وقت تک مایوس نہیں ہوئے۔ تو جب خوشخبری فرشتوں نے سنائی، انسانی شکل میں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کھڑی تھی اور تعجب کرنے لگی، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کیسے ہو سکتا ہے اب میں بچہ جنوں گی اور میرے شوہر بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے، میں بھی بوڑھی ہو چکی، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ پاک کی رحمت سے تم تعجب نہ کرو، اللہ پاک تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ خیر، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم اللہ کے فرشتے ہو؟ کہا، بتا دیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کھانا تیار کر کے لائے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، دل میں خوف محسوس ہونے لگا، شاید کوئی دشمن ہے، کیوں نہیں کھا رہا؟ تو بتایا نہیں، ہم اللہ پاک کے فرشتے، ہم کھانا نہیں کھایا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا پھر اور کیا مقصد ہے؟ اگر میری خوشخبری میرے پاس لے کے آنے کی بات تھی تو ایک ہی کافی تھا، آپ 3 افراد کیوں آئے ہو؟ کہا ہم لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اس بستی پر عذاب آنے لگا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کہا ہم ان کو نجات دیں گے۔ کہا ان کی بیوی کا کیا بنے گا؟ کہا وہ ہلاک ہوگی، اس لیے کہ جناب وہ کافرہ ہے، کفر پر ہے۔ تو پھر اللہ پاک کا عذاب اس قوم پر آیا۔ اس قوم کے اندر بڑے سخت جرائم تھے۔ ایک جرم تو جنس پرستی کا جرم تھا، مرد مردوں سے، عورت عورتوں سے اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے، اور دوسرا مرض ان میں، اور دوسرا گناہ کبوتر بازی اور مرغے لڑایا کرتے تھے، اور تیسرا ان میں گناہ یہ تھا ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور جو بھی گزرتا اس کو لوٹ لیا کرتے، اور تیسرا چوتھا بہت ہی بیہودہ گناہ اور بیہودہ حرکت تھی کہ سر عام مجمع میں وہ بیٹھے بیٹھے اپنی ہوا زور سے خارج کرتے، بیہودہ حرکتیں کرتے تھے، اور 5ویں برائی یہ تھی کہ اپنے ماتھے کے اوپر، سر کے اوپر ایک بدماشی کی پٹی باندھی ہوئی ہوتی تھی اور جو برائی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی تھی، اور 6ٹھی برائی ان میں یہ تھی کہ انتہائی قسم کے بے غیرت لوگ تھے اور انتہائی قسم کے بے حس تھے۔ اللہ پاک کا جب عذاب آیا تو یہ فرشتے انسانی شکل میں پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اور لوط علیہ السلام سمجھے کہ شاید میرے مہمان ہیں، تو قوم کے افراد اسے برے ارادے سے لوط علیہ السلام کے گھر میں دوڑے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا ارے ظالمو، تم مجھے میرے مہمانوں کے سامنے تو نہ رسوا کرو کہ بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں اور میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے تم نکاح کرو، اپنی ضرورت کو پورا کرو، یہ کیا بیہودہ حرکتوں کی طرف تم آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنا مطلب ہی چاہیے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے پھر لوط علیہ السلام جب ڈرے تو اللہ پاک کے فرشتوں نے بتا دیا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں، آپ ڈریں نہ، لن یصلوا الیک، یہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، نہ ہمارا نقصان کریں گے، آپ چھوڑ دیں۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ رات ہی رات اپنی اہل کو، ایمان والوں کو لے کے یہاں سے نکلیے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا آپ نے۔ ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور اپنی بیوی کو بھی آپ نے نہیں لینا، اس لیے کہ وہ بھی کفر پر تھی۔ انہ مصیبها ما اصابہم، اسے وہی عذاب پہنچے گا جو قوم کو آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، صبح کے وقت عذاب آیا کیا؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، بڑا دردناک اور سخت عذاب اللہ پاک نے اس قوم پر مسلط کیا، اس لیے کہ سخت جرم تھا۔ تو فرشتوں کو حکم ہوا، جبریل علیہ السلام نے ان کی پوری بستی کو زمین سے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے اور الٹا
پٹخ دیا زمین، واپس الٹا کر کے زمین پر مار دیا، اور پھر وہ زمین کے اندر دھنس گئی، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش آسمان سے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سجیل منضود، ہر پتھر پر ظالموں کا نام لکھا ہوا تھا۔ فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید، یہ ٹھکانے دور نہیں ہیں، دنیا میں پھر کر دیکھو، چل کر دیکھو، عبرت کے مقام ہیں، دیکھو ان سے اور عبرت حاصل کرو کہ اگر اس قسم کے جرائم میں کوئی بھی شخص مبتلا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب اسی طرح سے آتا ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں 2 جرائم تھے، بددیانت بھی انتہائی درجے کے، اور مشرک شرک بھی کیا کرتے تھے، اور زیادہ جرم ان کے اندر بددیانتی تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بڑے زبردست تاجر تھے، اور ان کی زندگی اسی تجارت کے اندر گزر رہی تھی۔ کہا یا قومی اوفوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، دیکھو چیزوں کو پورا تولا کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں شرک مت پھیلایا کرو۔ شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو جو دین لے کے آیا ہے، تجھے تیرا دین یہ کہتا ہے کہ بس ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم نے آباء و اجداد سے جو پایا ہے، ہم تیرے دین کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ تو اپنا دین لے اور تو دین کو اختیار کر اور نماز پڑھتا رہ اور اپنے دین پر چلتا رہ، ہم تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ آج بھی یہی سوچ ہے کہ دین ہے، ٹھیک ہے، اسلام ہے، اچھا مذہب ہے، لیکن اسلام مسجد تک ہے، نماز تک ہے، روزے تک ہے، تجارت ہم اپنی مرضی سے کریں گے، تجارت ہم اپنے معاملات اپنی مرضی سے کریں گے۔ تو یہ سوچ اسی قوم کی تھی، قوم شعیب کی، اور آج بھی انسانوں کی یہی سوچ ہے۔ تو اللہ پاک کی جانب سے پھر ان پر بھی عذاب آیا، اور پھر وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ ہُودٍ أَوْ قَوْمَ صالح، کہا میری قوم ڈرو اس عذاب سے جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم کو اور ہود علیہ السلام کی قوم پر، صالح علیہ السلام کی قوم پر، لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا ہے، اس عذاب سے ڈرو، استغفار کرو، میرا پروردگار بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ پھر کہنے لگے شعیب تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور تو ہمارے درمیان میں انتہائی گھٹیا انسان ہے، اور اگر تیرا کنبہ اور قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے سنسار کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا رے ظالمو، میرے کنبے اور قبیلے کی تم رعایت رکھتے ہو، اللہ کی رعایت نہیں رکھتے ہو۔ کہا اچھا آخری وارننگ ہے تمہیں، آخری بات ہے، آخری پیغام ہے، جو کرنا چاہتے ہو کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر فلما جاء امرنا نجینا شعیبا، شعیب علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو نجات دی، واخذت الذین ظلموا الصیحہ، فرشتہ اترا اور اس نے آ کر ایک چیخ لگائی، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے رہ گئے، ایسا جیسا کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، فرعون کا ذکر آیا، اور پھر جنت والوں کا، جہنم والوں کا ذکر کر کے، اور پھر آخر میں یہ ذکر فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، استقامت اختیار کرو، جو باتیں تمہیں دین کی سمجھائی جا رہی ہیں ان پر ڈٹ جاؤ۔ اور یہ جو واقعات سنائے ہیں، ان واقعات کا پھر خلاصہ بتایا کہ دیکھو دین سے انحراف نہ کرو، دوسری بات کہ کفار کی طرف میلان نہ اختیار کیا کرو، تیسری بات کہ دیکھو نمازوں کی پابندی کیا کرو، چوتھی بات دیکھو صبر کیا کرو، اور پانچویں بات دیکھو اخلاق کو اپنایا کرو۔ ان تمام واقعات سے یہ سبق حاصل ہوئے۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر آیا ہے، اور اس کا ایک ایک واقعہ، اس کا ایک ایک رکوع، ایک ایک آیت کے اندر بے شمار سبق ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ پاک نے بڑے امتحان لیے، صبر کا ایک امتحان، امانت کا دوسرا امتحان، فراست کا تیسرا امتحان، استقامت کا چوتھا امتحان، حلم اور بردباری کا پانچواں امتحان، اور تواضع اور انکساری کا چھٹا امتحان۔ یہ 6 امتحان اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام سے لیے، ہر امتحان میں حضرت یوسف علیہ السلام 100% کامیاب رہے۔ پہلا امتحان جو آیا یوسف علیہ السلام سے وہ صبر کا امتحان تھا، جب برادران نے کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے کا سبب حسد بنا ہے، حسد۔
دیکھو حسد ایسی بری چیز ہے کہ بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا، بھائی بھائی کی ترقی برداشت نہیں کیا کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھتے ہیں؟ انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ 11 ستارے میں دیکھ رہا ہوں، سورج چاند کو دیکھ رہا ہوں، سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جان کو بتایا، ابا نے کہا دیکھو اس خواب کو بیان نہیں کرنا۔ ابا کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ اس خواب کو مت بتانا بھائیوں کے سامنے، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں گے، حسد کریں گے، خیال کرنا، اس لیے کہ شیطان ان کے دل میں تیرے بارے میں وسوسے ڈالے گا۔ بہرحال کسی طرح سے ان کی جو والدہ، یوسف علیہ السلام کی والدہ الگ تھیں اور باقی جو برادران تھے ان کی ماں الگ تھی۔ ان کی والدہ کہیں سن رہی تھی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ خبر دے دی، انہیں اطلاع ہو گئی۔ خیر یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام محبت بھی کیا کرتے تھے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے، بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے، اور ظاہر سی بات ہے فطرت ہے، چھوٹا آدمی کو زیادہ ہی عزیز ہوا کرتا ہے۔ بھائیوں کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے کہا کہ یوسف کا قضیہ ختم کرو اور اس کو نظروں سے ہٹا دو۔ کیا کریں اس کو؟ کسی نے کہا قتل کریں، کسی نے کہا نہیں یار قتل کرنا تو بڑا سخت جرم ہے، قتل نہ کرو، کسی جگہ پر جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ایک کنویں میں ڈال کے آ گئے، یوسف علیہ السلام کو لے گئے ابا جان سے یہ بہانہ کر کے کہ آج ہم اس کو لے جائیں گے اور جنگل میں جا کے کھیلیں گے، ہمارے ساتھ یہ بھی کھیلے گا، کودے گا، تفریح کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا کوئی جانور کھا جائے اور تم غافل ہو جاؤ۔ کہنے لگے عجیب بات ہے، ہم بڑی جماعت ہیں اور ہم 11 افراد ہیں، 11 افراد کے بیچ سے بھیڑیا اٹھا کے کیسے لے جا سکتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا بھائی لے جاؤ۔ تو اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بہرحال اگر بیٹوں کا کوئی مطالبہ ہے تو باپ کو سن لینا چاہیے۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے ان کا مطالبہ پورا کر لیا کہ کہیں مزید تاکہ بگاڑ نہ پیدا ہو، مزید خرابی نہ پیدا ہو، سن لی بات۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا لے جاؤ، لے گئے اور لے جا کے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کا نظام تھا یہ، ایک آزمائش، پہلے مارا پیٹا خوب اور پھر کنویں میں ڈالا۔ کنویں میں ادھر سے ڈالا نیچے، تو جیسے ہی نیچے جا ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، انہوں نے پروں پر اٹھا لیا۔ نیچے پہنچنے سے پہلے جبریل آسمانوں سے نیچے آ گئے۔ اللہ اکبر، ایسی قوت والا طاقت والا فرشتہ ہے، پروں پر بٹھا لیا۔ اور پھر ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے پانی کی تلاش میں اپنا ڈھول نیچے ڈالا اور یوسف علیہ السلام اس ڈھول میں بیٹھ کے باہر آ گئے۔ کہنے لگے یا بشرا ھذا غلام، ارے خوشخبری کتنا خوبصورت لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، چھپا لیا انہوں نے اور کہا اسے بیچیں گے، غلام بنا کر بیچیں گے، بڑی قیمت ملے گی۔ پھر مصر میں لے گئے، یوسف علیہ السلام کو بیچا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا دوسرا امتحان آیا۔ اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے جو گورنر تھے، بادشاہ نہیں، گورنر کے گھر میں یوسف علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے، اور پھر وہاں جوان ہوئے۔ جب جوان ہوئے تو اب دیکھو اچھی تربیت اثر دکھاتی ہے۔ پیچھے یعقوب علیہ السلام کی بچپن کی تربیت تھی، اور اس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام امانت دار بنے۔ اور اب صورتحال یہ آئی کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی طرف دعوت دی، تو اس موقع پر یہ امانت کا امتحان ہے کہ جس شخص کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس کی بیوی کے ساتھ خیانت، اور پھر اللہ نے اتنا احسان کیا، اللہ کے ساتھ خیانت۔ جب اس نے گناہ کی طرف دعوت دی تو کہنے لگے یوسف علیہ السلام معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرے پروردگار نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اور اسی طرح سے تیرے شوہر نے بھی میری عزت کی، اکرام کیا، میں ایسے کیوں کر سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو کیسے ذکر فرمایا، کہا اس طرح سے ہم نے یوسف سے دور کر دیا السوء والفحشاء، بے حیائی کو اور گناہ کو یوسف سے دور کر دیا۔ کہنا یوں چاہیے تھا کہ ہم نے یوسف کو گناہ سے دور کر دیا، لیکن کہا نہیں، گناہ کو یوسف سے دور کیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یوسف تو پہلے سے ہی گناہ سے بچے ہوئے تھے، گناہ خود ان کے قریب آ رہا تھا، ہم نے گناہ کو نہیں آنے دیا۔ فرمایا واستبق الباب وقدت قمیصہ، جب اس عورت کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس نے کہا میں تجھے جیل بھجواؤں گی اور تجھے سخت سزا دلواؤں گی۔ چنانچہ اچانک جب شوہر باہر دروازے پر پہنچ آئے تو اس نے سب سے پہلے یہ جملہ کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ ظاہر ہے جو پہلا جملہ پہلی بات بول دیتا ہے تو انسان کا میلان ذہن اسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیری گھر والی کے ساتھ خیانت کرے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس ظالمہ نے خود مجھے گناہ کی طرف دعوت دی ہے،
اب یوسف علیہ السلام کی بات کون مانے؟ ایک طرف بیوی ہے اور ایک طرف غلام ہے. غلام کہہ رہا ہے میں نے جرم نہیں کیا، بیوی کہہ رہی ہے اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. وشہد شاہد من اہلہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک گواہی کا بندوبست فرمایا. اب یہ گواہی دینے والا کون تھا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عزیز مصر کے ساتھ باہر سے آنے والا ایک سمجھدار انسان تھا، اور بعض نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا. بہرحال گواہی یہ آئی ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. اگر دیکھو پہراہن یوسف علیہ السلام کا کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے، اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے فصدقت تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا ہے فَكَذَبَتْ تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب دیکھا کرتا تو قُدَّ مِن دُبُرٍ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. پیچھے سے پھٹنے کا مقصد یہ تھا یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور اس گناہ سے بچنے کے لیے باہر بھاگے تو پیچھے سے اس عورت نے کرتا پکڑا اور پھٹ گیا. تو کہا اگر سامنے سے پھٹتا تو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یوسف گناہ کی طرف راغب تھے. تو جب یہ معاملہ اس نے دیکھا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا انہو من کیدکن، یہ تمہارا مکر ہے، تمہارا فریب ہے. ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں شیطان کے مکر کو کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے، بہت ہلکا ہے. عورت کا مکر ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا اذهب للب الرجل الواحد، ارشاد فرمایا کہ عقل مند سے عقل مند انسان کی عقل کو برباد کر دیتی ہے عورت. عقل مند سے عقل مند انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم عورتوں کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آدمی عورت کی پیروی نہ کرے، ٹھیک ہے رائے لی جا سکتی ہے، لیکن اللہ پاک نے مرد کو عقل میں کامل بنایا ہے. ایسا نہیں کہ ہر بات عورت کی آدمی لیتا چلا جائے، جو جائز جو ناجائز جو مطالبہ ہو پورا کرتا چلا جائے، ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. وقال نسوۃ خیر، یوسف علیہ السلام کو تو جیل بھجوا دیا گیا. عزیز مصر کو پتہ تو چل گیا شوہر کو کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور میری بیوی وہ جھوٹی ہے، اور اس نے خود الزام لگایا. لیکن بات چونکہ دائیں بائیں پھیل گئی تھی اور اس برائی کو چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو نظروں سے ہٹا دیا، جیل بھجوا دیا. چنانچہ جب یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی تو عزیز مصر کی بیوی کی سہیلیاں، زلیخا کی جتنی بھی سہیلیاں تھیں سب اسے تانے دینے لگی اور کہنے لگی ایک غلام پر تم فریفتہ ہو گئی ہو، کیا ہو گیا تجھے، کیا ہو گیا، اس قسم کی باتیں کرنے لگی. انہوں نے کہا اچھا. چنانچہ ایک دعوت کا بندوبست کیا. ابھی یوسف علیہ السلام کے جیل جانے کی تیاریاں ہو ہی رہی تھیں. ایک دعوت کا بندوبست کیا اور ہر ایک خاتون کے ہاتھ میں ایک چھری اور پھل دیے اور یوسف علیہ السلام سے کہا سامنے آ جاؤ. یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے تو ان کا حسن دیکھ کر یہ تاب نہ لا سکی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. ان کی چھریاں پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں پر چل گئی. قطعنا ایدیہن، قرآن کہتا ہے انہوں نے ہاتھوں کو کاٹ دیا. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، حسن دیکھ کر کہنے لگی سبحان اللہ، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. زلیخا نے کہا عزیز مصر کی بیوی نے یہی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور اگر اس نے میری خواہش کو پورا نہ کیا تو اس کو میں ضرور جیل میں بھجواؤں گی. خیر یوسف علیہ السلام جیل بھیج دیے گئے. تقریباً 7 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. جیل کا پھر تیسرا امتحان یہ استقامت کا امتحان تھا کہ جیل میں بھی وہ اللہ پاک کے احکامات کو بجا لاتے رہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا وہ نبوت کے مقاصد کو جیل میں بھی ادا کرتے رہے اور وہاں پر بھی لوگوں کو دعوت دیتے رہے. پھر جیل میں اب 2 افراد آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھے ہیں. ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ایک رکھا ہوا ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا، یوسف علیہ السلام سے انہوں نے امتحان لیا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا خواب کسی سے بیان کرتا ہے اور سامنے والا تعبیر بتا دیتا ہے تو اسی طرح سے ہو جاتا ہے. یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، جب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی، تعبیر یہ بتائی، کہا کہ تم میں سے جو شراب نچوڑ رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو تو رہائی مل جائے گی،
دونوں قیدی تھے، اس کی رہائی مل جائے گی اور یہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، بادشاہ کے دربار میں پلانے کا کام کرے گا۔ اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کا ٹکڑا دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ پھر ڈر گئے، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ہم نے نہیں دیکھا، کوئی خواب نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، معاملہ ایسے ہی ہوگا جیسا میں نے بتایا ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، یوسف علیہ السلام کو 7 سال ہو گئے جیل میں پڑے ہوئے، بادشاہ کو بھی بھول گئے، عزیز مصر کو بھی بھول گئے کہ جیل میں کوئی بے گناہ بھی ہے۔ بادشاہوں کو بھلا کیا لگے کسی غریب کے بارے میں کوئی حال پوچھیں، کوئی احوال پوچھیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ بھائی چلے جانا، جا کے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا کہ جیل میں ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے امتحان لیا، اللہ پاک کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ اس سے کیوں کہہ رہے ہو، اللہ سے کیوں نہیں درخواست کر رہے ہو۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، اس کو بھی بات بھول گئی، وہ تو آزاد ہو گیا لیکن وہ بھی باہر جا کے بھول گیا، یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کا ایک وقت گزر گیا، پھر بادشاہ نے، جب مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا، اور اس نے یہ خواب دیکھا، وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ 7 گایوں کو میں دیکھ رہا ہوں، 7 گائے موٹی موٹی گائے ہیں، 7 دبلی پتلی گائے ہیں، اور 7 دبلی پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے میں نے دیکھے ہیں گندم کے تر و تازہ اور سبز اور ہرے، اور 7 میں نے خشک دیکھے ہیں، خشک جو ہیں وہ تازہ پر لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ کیا تعبیر ہے اس کی؟ سب کو بلایا، کہا بھائی یہ تو ایسے ہی خیالات ہیں، کوئی تعبیر نہیں ہے۔ پھر اس آدمی کو یاد آیا جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اس نے کہا اوہو جیل میں ایک آدمی ہے وہ تعبیر بتاتا ہے، مجھے آپ بھیجو، میں جا کے تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ دوڑتا گیا، جا کے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی اور کہا کس نے خواب دیکھا؟ کہا بادشاہ نے دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ اس کی تعبیر یہ کہ 7 سال قحط آئے گا۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله الا قلیلا مما تأکلون، 7 سال تو خوب فراوانی ہوگی، خوب سبزیاں اور خوب غلے پیدا ہوں گے، اور 7 سالوں کے بعد پھر 7 سال قحط آئے گا، اور پھر 1 سال مزید فراوانی ہوگی۔ اچھا یہ خواب بتا دیا، تعبیر بتا دی، ساتھ ساتھ اس تعبیر کا راستہ، اس قحط سے نمٹنے کے احوال بھی بتا دیے، اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو 7 سال جب تم کھیتیاں کرو خوب اور تمہیں جو گندم حاصل ہو تو ان گندم کو خوشوں کے اندر ہی رکھنا اور الگ نہ کرنا، اس لیے الگ کرو گے تو کیڑا کھا جائے گا، اور خوشوں کے اندر رہے گی تو محفوظ رہے گی، اور پھر جب 7 سال سختی کے آئیں گے، قحط سالی ہوگی تو پھر اس وقت یہ تمہیں کام آئے گی، اور پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب فراوانی ہوگی۔ خیر یہ تعبیر لے کے آ گیا، آ کے بادشاہ کو بتائی کہ اس طرح سے اس نے تعبیر بتائی ہے۔ بادشاہ نے کہا او تو نہیں بھی، اسے لے آؤ میرے پاس۔ وہ پھر گیا، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک میرے جیل میں آنے کا سبب نہ پتہ چل جائے کہ مجھے کیوں جیل میں بھیجا تھا، اور ان عورتوں کو جمع کرو اور ان سے پوچھو۔ چنانچہ بادشاہ نے ان سب کو بلایا اور سب کو جمع کیا۔ یہ اس لیے کیا تھا تاکہ جو عیب اور میرے اوپر جو برائی کی بات آئی ہے تاکہ وہ تھم جائے اور دب جائے، اور تاکہ حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ میں پاک دامن ہوں۔ چنانچہ ان عورتوں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ، عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ بھی اور باقی خواتین سب سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے تمہارا یوسف کے معاملے میں اور کیا رائے ہے؟ کہا انہوں نے قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہا اللہ کی قسم وہ برا آدمی نہیں تھا، نیک آدمی ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حسس الحق، وہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ بھی بول اٹھی، اس نے کہا اللہ کی قسم حق بات یہ ہے کہ یوسف بری ہے، یوسف بری ہے۔ مجمع میں اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا، انا راودت عن نفسه، اور میں نے خود اس کو گناہ کی طرف بلایا تھا، دعوت دی ہے، وانه لمن الصادقین، وہ سچا انسان ہے۔ ذلك ليعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لا يهدي كيد الخائنین۔ بہرحال اس کو بھی توبہ کی توفیق ہو گئی ہے اور وہ بھی سنور گئی، اس نے بھی اپنے حالات کو درست کر دیا اور کہنے لگی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کو نفس گناہوں کی طرف حکم دیا کرتا ہے، اس لیے مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی اور یوسف کو میں نے گناہ کی طرف دعوت دی ہے، یوسف اس سے بری ہیں۔ چنانچہ پھر عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر لایا گیا اور پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور پھر وہاں اس کے بعد کے جو مسائل ہوئے ہیں وہ 13ویں سپارے میں انشاءاللہ آئیں گے۔